بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بے پناہ معجزات رونما ہوئے۔ ان معجزات میں سے اکثر کا ذکر تو اللہ پاک نے قرآن سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں کر دیا تھا، تاکہ لوگ جوک در جوک اس کے پیارے حبیب محبوب کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جائیں۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کسی معجزے سے کم نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور کی پیدائش کے فوری بعد ہونے والے معجزات کو بیان کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے فوری بعد کہاں لے جایا گیا، ان کو کون اور کہاں اور کیوں لے جایا گیا۔ ناظرین اکرامی، یہ واقعہ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 24 کا اور 25، قصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 97، سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 60، قصور الانبیاء صفحہ نمبر 41 پر درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فوراً بعد ہی آپ کو ساری دنیا کی سیر کرائی گئی، تاکہ تمام کائنات اللہ کے محبوب اور اپنے آقا کو پہچان کر زیارت کا شرف حاصل کر لیں، اور رسول اللہ بھی اپنی تمام سلطنت اور تمام امت کو دیکھ لیں۔ اپنے لاڈلے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بادل نے میرے بیٹے کو ڈھانپ لیا اور وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب اور انبیاء کے اماد بن ولادت پر لے جاؤ، اور جن و انس، درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ، اور انہیں آدم کے سپوت، حضرت نوح کی رقت و گریازاری، حضرت ابراہیم کی ہلاکت اور دوستی، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت داؤد علیہ السلام کی اوزاری، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، عسرت، عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ، اور اخلاق کے انبیاء کرام سے معمور کر دو۔ حضرت آمنہ مزید فرماتی ہیں کہ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت ایک سبز ریشمی کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں تھا۔ کسی نے کہا، مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ اسی طرح شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اسی طرح شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت میں بی بی آمنہ کے پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلے میرے ہاتھ میں تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، کوئی اندازہ بھی لگا سکتا ہے کہ کس قدر بابرکت آپ ہوں گے۔ حضرت شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جنہوں نے آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، کیا ہی قسمت والے ہاتھ ہوں گے۔ خیر، حضرت شفاء فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ آگے فرماتی ہیں، مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا وہ میرے سامنے روشن ہو گیا۔ حضرت شفاء فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو،
آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ آگے فرماتی ہے مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا وہ میرے سامنے روشن ہو گیا، اور یہ روشنی اتنی تھی کہ اس میں نے روم کے حالات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنا کر بستر پر لٹا دیا۔ اس دوران اچانک روشنی بھی کم ہو گئی، مجھ پر رعب اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے دائیں طرف سے سنا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ جواب آیا، مغرب کی طرف۔ اس کے بعد پھر روشنی پھیل گئی، مجھ پر رعب چھا گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، روشنی بھی کم ہو گئی۔ اس دفعہ بائیں طرف سے آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، اب انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ جواب آیا، مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ قحط اور خشکسالی کا شکار تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تشریف لائے تو بارشیں شروع ہوئیں، دھوپ میں گرمی چھوڑ دی، ہر طرف ہریالی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ جب آپ پیدا ہوئے تو وہ سال ہر کسی کے کھیت نے دگنا پھل دیا، لوگوں کی فصلیں ہری بھری رہیں، زمین سرسبز شاداب ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ اشرف الانبیاء محمد مجتبیٰ حضور نبی کریم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول نال کٹی ہوئی تھی۔ یہ وہی نال ہوتی ہے جس کو پیدائش کے بعد کاٹا جاتا ہے۔ رسول اللہ کا ختنہ مبارک شدہ پیدا ہوئے، آپ کی خوشبو کے ساتھ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوب کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ اللہ پاک نے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ سے کسی دوسرے بچے کی پیدائش کو گوارا نہ کیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں۔ ہمارا نام تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عشق میں دیکھا جا سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔